ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھو ایک مدد مانگنا ہے، بھئی پانی دے دو، بھئی کھانا لے آؤ، یہ اسباب ہے، اس پر عالم دنیا کا آباد ہے۔ گاڑی لے آؤ، گاڑی چلا لو، کھانا پکا لو، یہ استعانت نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، مافوق الاسباب جسے علماء کہتے ہیں۔ جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہو بابا، او دادا صاحب، او پیرانی پیر، او علی مرتضیٰ میری مدد فرماؤ، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی ان کو یہ مقام اور ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ دور دراز کی مدد کر لے۔ سامنے اور جو ان سے ہو سکے تو حاضر۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، بھولنا نہیں۔ بخاری شریف جو دور حدیث کے ہیں یا فضلاء سب ان کو معلوم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے مدینے سے باہر گئے تھے، گرمی کا موسم تھا، ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے بیٹھ گئے، حضرت عمر آئے بیٹھ گئے، پھر حضرت عثمان تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت عثمان کو کہا ایک فتنہ آپ کے اوپر آئے گا اور بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہو۔ حضرت عثمان نے انہیں کہا او جی یہ عمر بیٹھا ہوا ہے، لوکان آبادی نبی اللہ کان عمر، یہ اس کو ٹال دے۔ اور یہ ابو بکر جو اس امت کے سب سے افضل، بلکہ الگ تحقیق گزشتہ امتوں میں بھی غیر نبی ابو بکر سے افضل نہیں ہوا، یہ ٹال دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو، اللہ مجھے بچائے۔ اور پیغمبر نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تو خدا سے مدد مانگتا ہے۔ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے اور وہ لاہور والے بابے سے مدد مانگیں گے، بغداد والے بزرگ سے مانگیں گے، بری مام سے مانگیں گے، اور پختانے میں پیر بابا سے چلے ہوگا سی آج افلان کی خان دوسری دپار اور جو لئی پواڑ دیوانہ بابا لازم دیوانہ بابا بتا کر زیدر کی اگر قرآن کا زامن بلا کوٹا ڈکتا دیئے۔ ٹھیک ہے پختانے دام ہوئی چخدہ ہی نہ کہ بابا ایسا کہا، لیکن عقائد کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ بنیادی صورت ہے۔ قرآن پاک شروع ہو گیا عبادت کی بھی تخصیص ہے اور مدد مانگنے کی بھی تخصیص ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ مدد ان کی ہوگی جو عبادت میں مخلصین ہو۔ مشرک اور بدعتی کی مدد ایسی ہے جیسے ہندو اور سکھ کی مدد ہے، جیسے یہود اور نصارہ کو دنیا دی جا رہی ہے، ان کو بھی دنیا کی چیزیں مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، من موہن نے پگڑی باندھی ہے، اور جو ہے نا ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ ان کے سامنے صاف ستھرا ہے، صف ولا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اور وہ من موہن جو ہے نا وہ مولوی سے باقاعدہ سر پر نیلے رنگ کی پگڑی اور چھوٹی سی بڑی بڑی داڑھی، گرو نانک کا ماننے والا ہے تو وہ پگڑی اور داڑھی رکھ رہا ہے، اور یہ محمد یا ربی کا ماننے والا ہے اور ہر چیز سے اخلاص ہے، کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں۔ ارمان صدر مان بے غیرت کسی ڈکے اور غیرتی اشناد کمارا والا۔ اتنا بڑا ملک ہندوستان کا وہ وزیر اعظم ہے لیکن اپنے مذہب میں پختہ ہے، اور مذہب کیا ہے؟ مغالطہ۔ گرو نانک بابا فرید گنج شکر کا ہم سبق تھا اور کہتا تھا کہ میں ہندوؤں کو اسلام کی طرف لاؤں گا، مسلمان بہت کم ہے، تبلیغ سے کام نہیں چل سکتا، سادھو بن جاؤں گا ان کو ادھر کر دوں گا۔ استاد بہت منع کرتے تھے لیکن مانا نہیں، ایسا ادھر لانے لگا کہ خود ہی ادھر ہو گیا، جھٹکے کا وہ قائل ہوا، ستی کا وہ قائل ہوا، تدفین کے بجائے تحریک کے وہ قائل ہوا، تو رہ کیا گیا؟ خالی فضول قسم کی داڑھی اور
بے تحاشا سر پر پتیلا، وہ کوئی پگڑی تھوڑی ہے، پگڑی تو اہل حق کی پگڑی ہے جن میں ایمان و سنت ہے۔ اس زمانے میں طالب علم کو بابا کہتے تھے، احترام میں بابا، بابا فرید اور بابا گرو نانک دونوں اکٹھے سبق پڑھ چکے، ایک استاذ کے شاگرد، اور اس نے جو گرنتھ بنائی ہے گرو نانک نے، اس میں فرید گنسکر کے اشعار شامل کیے، پورے واقعہ بقرہ رحمان سب اس میں ڈالے، لیکن وہ گرنتھی میں ڈالے۔ آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو بگاڑ کر کے پڑھ رہا ہے۔